السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنا علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اور خطا سے لا ریب ہے. تیری یاد وجہ قرار ہو، میری زندگی کی بہار ہو. تیری یاد وجہ قرار ہو، میری زندگی کی بہار ہو. نہ ہو اس چمن میں کبھی خزاں، تیری شان جل جلال. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت تھی رحمت. درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور اس امت کی غیور خواتین، اللہ کا احسان فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج آپ کے چھوٹے بھائی کو آپ کے سامنے کچھ رب کشائی کرنے کا موقع دیا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک چیز کا احساس آج یہ بھی ہوا کہ ایک وقت میں اسلام پنپ رہا تھا، اسلام آگے بڑھ رہا تھا، اسلام کی روشنی میں لوگ آنا چاہ رہے تھے، اسلام میں لوگ داخلہ لینا چاہتے تھے. لیکن الحمدللہ اس وقت میں مسجدیں کچی اور نمازی پکے ہوا کرتے تھے. اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں میرے بھائیوں کے درمیان میں ہوں اور کچھ میں کہوں اور وہ بیٹھ کر اطمینان سے سن رہے ہیں. ورنہ عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے عربی ممالک کے بیشتر خوبصورت مساجد میں آپ کے اس بھائی کو بولنے کا موقع دیا.
وہ ایک الگ خوشی کا موقع تھا، آج ایک الگ خوشی کا موقع ہے الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، ہمارے میں محبت اور قوت خلوص قائم کر دے، اور اللہ ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ اس سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اللہ سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جس طریقے سے محبت اور خلوص کے ساتھ تو نے آج اس گھر کے اندر تیرے ہمیں جمع کیا ہے، اللہ کل جنت میں بھی ہم سب کو اسی طرح سے آپس میں مل جل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز ایک چھوٹی سی عرضی کے ساتھ بات کو شروع کروں تو بہتر رہے گا۔ وہ یہ کہ سننا اور سنانا الحمدللہ 6 دن گزرتے نہیں کہ 7ویں دن پھر انسان سنتا ہے جمعے کا خطبہ، پھر 6 دن گزرتے نہیں کہ پھر انسان سنتا ہے۔ ایک چھوٹی عرضی عرض کر کے بات کو شروع کروں کہ 313 کی جماعت 1000 کے لشکر پر بھاری پڑی، تو ذرا دل کی گہرائی سے مجھے ذرا مشورہ دینا اور بتانا کہ وہ کون سا جمع غفیر تھا، وہ کون سا بہت بڑا اس سرزمین کا اجتماع تھا، وہ کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اور زبردست جو ہے نا طاقتور تقریر تھی کہ صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے اور دشمن کا مقابلہ کرنے تیار ہوئے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے مختصر جمعوں کو رکھا، جمعے کے خطبات کو رکھا، جمعے میں واقعات کو رکھا، اور چند ہی جمعے سننے کے بعد وہ صحابہ کرام کی جماعت ایک انقلابی جماعت بن گئی تھی۔ لیکن آج 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں 10 سال زندگی سے نکالو، کسی کے 20 سال کے اگر جو ہے جمعے اگر ہیں تو ایک سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں کسی کو پتا ہے؟ 48-50 جمعے ہوتے ہیں، 48 یا 50 جمعے ہیں آپ کے ایک سال میں آپ مسجد میں جا کے سن رہے ہیں۔ ایک سال میں 10 سال کے کتنے ہو گئے؟ 50 کے حساب سے 500 ہو گئے۔ 500 جمعے 10 سال میں سنے، 20 سال میں 1000 جمعے آپ نے سنے۔ آپ نے اپنے اندر کیا جو ہے نا تبدیلی لائی؟ ذرا بتائیے مجھے، لائی کوئی تبدیلی؟ رسم کے ذریعے سے کوئی چیز سنی جائے گی تو وہ اثر نہیں دے گی۔ رسمن کوئی چیز سننے کی عادت مت ڈالو، نماز رسمن پڑھنے کی عادت مت ڈالو، کوئی باتوں کو رسمن سننے کی عادت مت ڈالو۔ چند جمعے میں صحابہ کرام نے 1000 کے لشکر کو پسپا کر کے تاریخ بنا دی۔ آج میں 20 سال کی عمر میں 1000 خطبے سنا، مجھے ایک بھی خطبے کا ایک حصہ بھی یاد ہے یا نہیں، اللہ عالم بالصواب۔ کیسی زندگی ہماری، کیسی زندگی ہماری؟ آخر وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ آج انشاءاللہ وجوہات کی طرف ہم ذہن لے جائیں گے، باتوں کو لے جائیں گے، واقعات سنائیں گے۔ اس کے بعد ایک التماس میری ماں بہنوں سے، میرے پیارے عزیز بزرگوں سے، میرے بھائیوں سے، میرے چھوٹے بڑے بھائیوں سے التماس ہے اس بات کا کہ آج کی باتوں کو سن کر، چلو بھائی حیدرآباد سے کوئی آئے تھے، بلا لیا گیا تھا، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل میڈیا پہ زیادہ بیان آتے ہیں، یوٹیوب پہ میں سنتے سنتے اکتا گئے تھے، آج لائیو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ذہن سے اگر آپ آگے بیٹھے تو میرا بولنا بھی غلط، آپ کا سننا بھی غلط۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہونے کی ضرورت ہے، ایک جذبہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے، ایک طاقت پیدا ہونے کی ضرورت ہے، ایک روحانی پاور پیدا ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ بگڑتے ہوئے حالات کو میں اسلام کی روشنی میں کیسا صحیح کر سکوں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں اور آپ جو عنوان آپ کے اس بھائی کو دیا گیا ہے وہ عنوان بڑا ہی عمدہ عنوان ہے، میں سمجھتا ہوں، اسی لیے کہ وہ عنوان ہر انسان سے ٹچ ہوتا ہوا ہے، ہر انسان کو چھوتا ہوا عنوان ہے،
اور ہر انسان سے تعلق رکھنے والا عنوان ہے. اس کا عنوان کا نام ہی کچھ اس طریقے سے ہے کہ انسان کے 4 دشمن. کتنے؟ اچھا چلو یہاں بات کو ذرا روک دیتا ہوں. میں ذرا ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتا ہوں قوم کی اپنی، ہے نا. تربیت بہت ضروری ہے. تربیت نہیں ہے ہمارے پاس، سننے کا سب جذبہ ہے، 2 گھنٹے بٹھا کے سن لیتے. تربیت نہیں ہے تو تربیت تھوڑی کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. ایک سوال کا جواب دیجئے مجھے. اگر سوال میرا سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ کر لینا، میں برا نہیں مانوں گا اس کا. لیکن آپ اگر خاموش ہو جائیں گے تو میں برا مانوں گا ضرور. بات سمجھ میں آئے نا. تو یہاں سے لے کے یہاں تک بہنوں کی آواز تو شاید میرے تک پہنچے گی نہیں. میں ان ذمہ داروں سے، ان بھائیوں سے ایک سوال یہ کروں، یہاں سے لے کے یہاں تک کہ ہم میں سے گونگے لوگ کتنے ہیں؟ یہ بھی بولنے کے ڈر رہے. ارے نہیں ہے تو کیا سمجھیں گے بھائی. میں سوال یہی کرا کہ ہم میں سے گونگے کتنے ہیں، اس کا جواب نہیں آیا تو ہم کیا سمجھیں گے؟ آپ یہ بولیے. گونگا ہی بات نہیں کر سکتا. میں تو نہیں ہوں، اللہ کے کرم سے گونگا. میں بات کر رہا ہوں آپ سے. اب جو سن کے منڈی ہلا دیا انہیں سمجھ جانا گونگا ہے. گونگا جو ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے. تو شاید میرا سوال سنائی نہیں دیا. دیکھو منڈیا ہلا رہے سب. تربیت نہیں. میں میرا طریقہ کار تھوڑا الگ ہے. یہ کہ میں صرف دول لے کے زبردست تقریر کر کے السلام علیکم ماں سلامہ، میرے جانے کے بعد کیا بولے تھے مولوی صاحب، اور کیا بولتے بھائی اور کیا اچھا بولے کیا کرو بولے نہیں، وہ نہیں معلوم. بولے اچھا گا کے چلے گئے، قوالی بجا دیے، ہارمونی طبلہ بھی بجا دیا، آواز اچھی نکال دیے، چلے گئے. بولے کیا؟ تو بولنے کے لیے آپ کو یہ بٹھایا گیا ہے، سننے کے لیے بلایا گیا ہے، تربیت کے لیے بلایا گیا ہے. تو ایک بات کے معلوم ہوئے کہ ہم گونگے تو نہیں ہیں لیکن بولنا بھی نہیں چاہتے. ہلو، میرے ساتھ چلے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. کون کون میرے ساتھ چل رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی. حیدرآباد نہیں چلنا ہے، یہیں بیٹھ کے. کہیں بولیں گے ساتھ لے جاتے، بولے کہ آپ چلے آ رہے مل کے. کون کون میرے ساتھ چلتے ہیں؟ پھر ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ جلدی. پورے چلیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. پیچھے اگر ہوگا تو مثال کے طور پہ میں ایک بس خریدا، اچھی لگژری بس ہے ماشاءاللہ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی بہنیں نے میرے ساتھ بس میں سفر کریں تاکہ ان کو شہر بتاؤں، علاقے بتاؤں، بس کیسی ہے بتاؤں. الحمدللہ میں بس خرید لیا، اس کی سیٹ پہ بھی بیٹھ گیا، اس کو چالو بھی کر دیا، ہارن مار رہا ہوں. اور میں بول رہا ہوں کہ بس میں سیٹاں خالی ہوئے، آ کے بیٹھو. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ باہر جو ہے نا وہ راڑا پکڑ کے لٹک رہے. تو بس رکتی چلے جاتی، بس تو چلے جاتی اپنا کام کر کے. آپ کو جگہ نہیں ملی بس میں، آپ جو ہے نا بدقسمت ہے پھر. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں میرے ساتھ بس میں بیٹھ کے چلو. آپ لوگ سب چلیں گے انشاءاللہ. چلو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ بولنا سیکھنا ہے، بولنا ہے زبان سے. نہیں بولے تو کیا ہوتا. میرے عنوان میں تھوڑی دیر سے آتا ہوں، میں تربیت کرتا ہوں ہر جگہ، آپ کو بھی کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تاکہ یاد رہ جائے انشاءاللہ، ہے نا. ہم لوگ جانے انجانے میں اپنے رب کو ناراض کر دیتے، معلوم ہے. جانے پھر بند ہوگا. میں بولا میرے ساتھ چلنا والا میں اب ٹائروں کے ہوا نہ کتا دو، اللہ کے واسطے ہوشیار بہت ہے ہم لوگ. تو جانے انجانے میں ہم ربی کی ناراضگی بول لیتے ہیں. آپ بولیں گے وہ کیسے بھائی، میں کیا کرا آخر. تو میں نے بھی آپ سے سوال کیا کہ کتنے لوگ گونگے ہیں، تو ہم بول رہے ہیں نہیں، بہت کم لوگ بول دیے. بعد میں سمجھ میں آ لوگ کریں بولنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیسے اللہ کو ناراض کرتے ہیں ذرا قرآن سے دیکھیں گے انشاءاللہ. سورہ رحمان، سورہ زور سے بولنا، سورہ رحمان، سورہ نمبر 55، آیت نمبر 2 اور 3. کتنے؟ 2 اور 3. اس میں اللہ تعالیٰ بہترین بات بولے، خلق الانسان علمہ البیان. اللہ اکبر. اللہ وحدہ لا شریک لہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی، بنایا اسے. اللہ کو پیدا کوئی بھی نہیں ہوتے کیا؟ پیدا ہو گئے تو پھر ہمارے ابا ہو جاتے انہوں. کبھی بھی نہیں بولنا اللہ پیدا کیا مجھے، بولنا نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ اس واسطے کیا کرے، بہت ساری صورتوں میں، ابھی وقت نہیں ہے میرے کو بولنے کا، بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ کیا بولے، ہم نے ایک نطفے سے تم کو پیدا کیا ہے. بولے اصلیت یاد دلا دیے. ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرا ور رہا ہے، میں ور رہا ہے میری بات نہیں سنتے کیا. ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ نطفے کی ہے. جو خود کے نکل کے جسم جو خود کے کپڑوں میں گرا دو پہنچ جاتا، کراہیت محسوس کرتا، نہ لو بول کے انسان. پھر وہی انسان نکل کے ور رہا ہے، میری بات نہیں، استغفر اللہ کی نافرمانی.
تو خیر اللہ تعالیٰ کیا بولے ہم نے انسان کی تخلیق کی بنایا اسے کیسا بنایا بولنے والا بنایا کیا کرنے والا بنایا اب یہ بولیے آپ میں اس بات سے پہلے سوال کر لیا یہ بولنے سے پہلے کہ ہم میں سے گونگے کتنے لوگ ہیں بولتے لوگ خاموش ہو گئے حالانکہ سب کو بولنے آتا میں اور آپ جب بولنا چھوڑ دیے نا تو نہیں بولنے والی قوم کو ہمارا آقا سردار مولا بنا دیا ماننا ہی ماننا ہے تم کو اب نہیں بولنا تم اب نہیں بولے نا پہلے ابھی بھی نہیں بولنا جلدی سو جاؤ سو جانا جلدی اٹھ جاؤ اٹھ جانا انجیکشن لو بولے لے لینا انجیکشن لے لے تو جیل میں جانا سب کرا دیا تمہارے ساتھ اب کیونکہ تم بولنا چھوڑ دیے ایک تو یہ اللہ کی ناراضگی میں آگے ہم کہ جہاں بولنا تھا نہیں بولے جہاں نہیں بولنا تھا بول دیے پان کے ڈبے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں بولنا تھا وہاں بول لیے نہیں گھر میں نصیحت کرنا تھا وہاں نہیں کرے پریشان تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بولنے کی عادت ڈالو اچھا بولنے کی عادت ڈالو آواز سے بولنے کی عادت ڈالو تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو ایک ہو گیا مسئلہ یہ ختم ہو گیا دوسرا بڑا خطرناک مسئلہ ہے دوسرا خطرناک مسئلہ کیا ہے کچھ بھی پوچھے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو گونگا ایسا گونگا کرتا ہے ایسا کون کرتے سب گنگا منڈیا کو نہیں لاتے کرتا نا گنگے گونگا میں تو بات کرتا ہوں میں کیوں لاؤں منڈی میں تو بات کرتا ہوں سب سے بات کرتا ہوں الحمدللہ اعلیٰ عہدیدار سے لے کے چپراسی سے سب سے اچھی بات کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کرم سے اچھا سکھایا اللہ بولنے والا تو ہم لوگوں سے کچھ بھی پوچھے یا تو جو ہے نا تو ایک مثال یاد آتی ہے میرے کو ہمیشہ دیتے رہتا ہوں میں مثال تھوڑا ہنس لے ذرا اس کے بعد میں غم کی طرف جائیں گے انشاءاللہ وہ یہ کہ ہمارا بچپنا تھا ایسا اب تو بچوں کو چھوٹے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل آ جانا نہیں کیا دیکھ رہا نہیں معلوم کیا دیکھ رہی نہیں معلوم کہیں دکھا رہے وہ بھی نہیں معلوم ہمارا بچپنا بڑا اچیو تھا مٹی میں کھیلتے تھے مٹی میں کرتے گرد آدو کپڑے ہوتے تھے وہ ایک گائے والا آتا تھا ہمارے پاس گائے والا اس کی پیٹ پہ چھوٹا وہ نکلا ہوا رہتا کیا پیر دیکھے میں نا کبھی ابھی بھی نظر آتے پھر منڈیا ہلا یہ سننے کے بعد نہیں ہلاتے انشاءاللہ چلو ہلا لو جب تک تو ایک پیر نکلا ہوا رہتا تو انہیں کیا کرتا بیل والا اس کے اوپر تاشخن کا پیون والا جو ہے کپڑا سلا کے اس کو ڈال کے خوشنما بنا کے اتنی بڑی پنگی لے کے آتا تھا ہمارے گھر کے پاس ہر گھر کے پاس پہلے آتا تھا یہاں پہ آنے نہیں والوں تو آتے ابھی بھی ہاں تو ہمارے پاس کیا ہوتا جب انہیں آتا تھا وہ شہر میں اب نہیں آ رہے ختم ہوگا مسئلہ ہو خیر آ کے انہیں کیا کرتا تھا گھر کے دروازے کے سامنے گھر کے پنگی لے کے پوئیں بول کے بجاتا تھا ہم لوگ آواز سن کے کہیں بھی کمروں میں رہے تو باہر آ کے اس کو دیکھنا دیکھ کے کیا کرتے تھے انہیں بجاتے رہا تو امی کو جا کر لیتے امی جان ایک پیسہ دو اب ایک پیسہ ہو تو بولیں گے ارے مولوی صاحب یہ کیا سنا رہے ایک پیسہ ہم تو دیکھے نہیں زندگی میں نہیں ہم تو سوراخ کا پیسہ بھی دیکھے آپ لوگوں کو وہ بھی نہ خرچہ دو تو ایک پیسہ دو وہ فقیر کو دینا ہے تو اب کیا ہوتا تھا وہ غور سے سننا ذرا بات کو سب کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر ہم سب کے لیے ایک پیسہ لاتے تھے ہم اماں کے پاس سے ہاتھ میں رکھے فقیر کو دیتے انہیں کیا کرتا تھا ہم لوگوں کو پنگی بچانا چھوڑ دیتا تھا چھوڑ کے بیل بات سنتا کیا کسی کی سنتا اس کو سمجھ میں آتی کیا بولی کچھ بھی نہیں آتی اس کو بیل ہے اس کو کیا معلوم جانور ہے انسان کی بولی سمجھتا نہیں ہے اب کیا ہوتا تھا غور کر لینا اب ہمارا شمار کا ان میں تو نہیں ہو رہا بلکہ ذرا دیکھ لینا برا نہیں ماننا میری بات کا میں نصیحت کرنے کے لیے تربیت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ اب کیا ہوتا تھا وہ ایک پیسہ لا کے اس کو دے دیے اب انہیں ایک پیسہ لیتے اب ہم لوگ خوشی دیکھتے تھے کیا دیکھتے تھے انہیں بیل کے قریب جاتا تھا اس کا مالک جا کے کیا کرتا تھا وہ بیل سے پوچھتا تھا دೊಡ್ಡು ಬಸವಣ್ಣ ಗಡ್ಡಿ ತಿಂಟವ نہیں سمجھ میں آیا کیا کرتا تھا اس کو سمجھ میں آیا بل کے لایا انہیں سکھا کے لایا بچپن سے اس کو تو ہم لوگ ویسی چاہیے کیا نہیں ہے نا پھر منڈیا نا کوئی اللہ کے واسطے یہ سن کے بھی نہیں ہلانا ہلو بات سمجھ میں نہیں آئی پھر بھی آ گئی اب کیا کرنا پوچھے تو جواب دینا یوں نہیں کرنا اللہ کے واسطے کیا نہیں کرنا ہلا پھر منڈیا ہلا کوئی نہیں ہلائیں گا اب تو نہیں ہلاتے اب دو بس بنا بن جاتے پھر نہیں اللہ تخلیق کرا انسان کی ہم کیا کی بن گئے تو خیر یہ تحت ایک جو ہے نا ترتیب تھی جس میں تربیت تھی ہمیشہ بولنے کی عادت ڈالو اور یہ بہت بری بات ہے جمعے کے دن بھی امام صاحب جو ہے نا بیچارے ممبر پہ بیٹھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوا تو ایک دو لوگوں کی آوازیں سنائی دیتے باقی کے پورے دو بس مرنا سوچ لینا ہر آدمی سوچ لینا اپنے بارے میں جواب نہیں دیتے سوچ لینا میرا شمار اس میں ہو جا رہا تو مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم کہ اسلام مسلمان ایمان یہ سب کچھ جو ہے نا دنیا کو سجانے کے لیے دنیا کو بنانے کے لیے آئے تھے دنیا کو سنوارنے کے لیے آئے تھے
دنیا کی بدنظمی بدتمیزی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج یہ قوم منڈیاں ہلانے والی ہوگی. ہر جگہ منڈیاں ہلاتے ہم لوگ. سامنے والا کیا بول رہا نا کیا بول رہا منڈیاں ہلا رہے ہیں. منڈیاں نے کوئی اللہ کرتے، اللہ زبان دیا نا بولنے کی، بولیے زبان سے، اس میں نہیں کیا بات ہے. آپ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے نا، دکھ کا جواب تو دینا چاہیے نا. دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے. الحمدللہ تھوڑی تربیت تو ہو گئی، اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آگے ذمہ داروں سے بھی کہوں گے بار بار یاد دلاتے جائیے لوگوں کو، منڈیاں نہیں ہلانا ہے، بات کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے گونگا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، بولنے والا بنایا الحمدللہ. خیر مختصر بات یہ ہے کہ تربیت کے بعد آتے ہیں اب اصل عنوان کی طرف انشاءاللہ. آ جائیں گے انشاءاللہ. کوئی باقی رہ گیا ابھی؟ کوئی باقی رہ گیا ہے؟ نہیں. تو انشاءاللہ تربیت تھوڑی بہت ہو چکی ہے الحمدللہ. 10-20% پوری نہیں بھی، 10-20% کی بہت تربیت ہونا ہے اس کے اندر. میں بہت بتایا تو آپ تعجب کرتے بولتے کہ پوری زندگی تو اندھیرے میں ایسی چلی آ رہی تھی. اور صحیح بات ہے، یہ غلطیاں ہو رہے ہیں ہمارے سے بولتے. پھر آپ میں وہ پوری باتوں میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، وقت میرا اس میں چلے آتا. پھر چنانچہ میرا بھی ایک لمبا سفر ہے پھر یہاں سے حیدرآباد تک کا، مجھے بھی جانا ہے الحمدللہ. تو خیر مختصر بات یہ ہے کہ آج کے جو عنوان کیا دیا گیا، انسان کے چلیے انشاءاللہ دشمن کی پہچان کریں گے. آج اپن کریں گے انشاءاللہ. کون کو تیار ہے جلدی بولو. ذرا سست ہو کے ایسا دکھ رہا ہے، اس واسطے ذرا ایکسرسائز کرائے تو اس سے بات، اس سے کوئی ٹچ اپ نہیں ہے، لیکن ایکسرسائز ذرا آدمی یوں کر لیا تو ذرا فری ہو جاتا، نہیں ہوتا تو تھوڑا ایکسرسائز ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیے اس عنوان کی طرف، اہم عنوان کی طرف کہ انسان کے 4 دشمن. اب آپ بولیں گے کہ 4 دشمن کون ہے بھائی آخر؟ نہیں، اب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے تصور کریں گے پلاٹ لیا تھا، قبضہ کرا، اس کے بارے میں تو نہیں بول رہے ہیں دشمن. ارے کاروبار کے بازو کاروبار لگایا تھا اور انہیں بھی ہو سکتا کہ کیا ہے کہ دشمن. ہماری سمجھ اتنی چھ پلی. لیکن ایک دشمن ایسے ہے 4 آپ کے جو آپ کی بنیادوں کو کھود دے رہے. یہ 4 دشمن ایسے ہیں کہ یہ دشمن جو ہے نا آپ کی عمارت کو ہلا دے رہے. یہ 4 دشمن ایسے ہیں آپ کو جنت سے نکال کے جہنم کے قریب لے کے جا رہے ہیں. اب اللہ کے واسطے ادھر ادھر بھی نہ کھو جاؤ. نہیں کہیں سمجھیں گے کہ جو ہے نا 4 دشمن تو ایک تو مودی ہوں گے چونگا کیسا بھی، اور اس کے ساتھ ہمیشہ بھی رہتا، یہ بھی نہیں ہو سکتے. یہ لوگ دشمن نہیں ہے، نادانہ ہے. یہ ہماری نظر میں ہم ان کو دشمن بھی نہیں سمجھتے ہیں، ہم ان کو دوست بھی نہیں سمجھتے. نادان ہے، یہ نادان بچے بھی ہے. نہیں ان کو آگے پتا چلے گا کہ مسلم قوم کون ہوتی ہے، کیا کر سکتی ہے انشاءاللہ. خیر تو مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم، انسان کے نہیں بولا میرے ساتھ چلنا ہے، نہیں تو بس فیل جاتی نکل جاتے باہر. انسان کے 4 دشمن. آپ تعجب کریں گے جس وقت میں پہلی مرتبہ یہ عنوان بنایا تھا تو اللہ نے میرے ذہن کو کھولا. اور تعجب کریں گے دشمن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 4. دال، شین، میم، نون. یہی ہے نا سب؟ دال، شین، میم اور نون، یہی 4 چیزیں انسان کے دشمن ہیں. دشمن ہی کے اندر اللہ نے دشمنوں کی پہچان کروا دی. اب آپ بولیں گے 4 لوگوں میں دشمنی کہاں ہے بھائی؟ کیا دشمنی ہے اس کے اندر؟ تو آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے دشمن کی ذرا تھوڑی مختصر پہچان میں آپ کو کرا دو. دال سے دنیا آپ کی دشمن ہے نہیں ہے؟ آج اسی دنیا کو بنانے کے لیے بھائیوں میں جھگڑا، اسی دنیا کو جو ہے نا لینے خریدنے میں جو ہے نا رشتہ داروں میں جھگڑے، اسی دنیا کو بنانے کے لیے ماں باپ سے دوری، اسی دنیا کو بنانے کے لیے عدالتوں میں کیسا، اسی دنیا کو بنانے کے لیے ایک دوسرے کے جان کے اور خون کے پیاسے. تو دشمن نمبر 1 دنیا ہے. اس دنیا کو آپ چھوڑ دیجئے انشاءاللہ، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی کامیابی دے گا. چنانچہ آج کے اس خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ اعلیٰ کی آخری آیتیں، جس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى. کبھی ہم نے غور نہیں کیا. امام صاحب کے پیچھے سنتے ہیں، کبھی گھر میں بچوں سے سنتے ہیں، خود بھی نماز میں پڑھتے ہیں، اکیلے میں سنتے ہیں، کسی قاری کے بارے میں سنتے ہیں، کسی قاری کی قرات سے ہم سنتے ہیں. لیکن عزیزان محترم ہم نے کبھی ان آیتوں کے طرف توجہ نہیں دی، ہم نے کبھی ان آیتوں کو وہ مقام نہیں دیا، ہم نے ان آیتوں کے طرف اپنے ذہن اور سوچ و فکر کو ہم نہیں لے کر کے گئے، جس کی بنیاد پر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ ہمارا دشمن کون ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح طور پر کہا
کہ کامیاب ہو گیا وہ. اللہ اکبر. غور سے سننا جیزان محترم میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, میری ماؤں بہنوں, آپ بھی ذرا غور سے سننا, بات سمجھ میں آ جائے گی. اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کل کا نکلنے والا سورج اس علاقے کا انقلابی سورج بن جائے. انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ جب باتیں دل میں اترتی ہیں, عمل میں بات آ جاتی ہے, تو انقلاب بپا ہوتا ہے انشاءاللہ, ہے نا. تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کامیاب ہو گیا وہ. کون بھائی ہماری نظر میں کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس زیادہ مال ہے, زیادہ بلڈنگیں ہیں, زیادہ تجارت ہے, زیادہ گاڑیاں ہیں, زیادہ زمین جائیداد ہے. وہ آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ آدمی بڑا غریب تھا بھائی, ترقی کر کے کامیابی حاصل کر لیا. استغفر اللہ. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا قد افلح من تزکا. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. بل تو قد افلح من تزکا. پھر کامیاب ہونے کا ذریعہ بھی اللہ نے بتا رہے ہیں. نماز قائم کرو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. نماز کب قائم کرو؟ جمعے کو جمعہ. فجر میں سو جانا. ظہر سے لے کے عشاء تک کتنے نمازیں ہوتی بھائی؟ ظہر سے عشاء تک 5 ہوتی. کیلکولیشن میں غلط ہے, کیلکولیشن میں غلط ہے. ہم لوگ اطمینان میں بیٹھے ہوئے ہیں, فجر کو چھوڑ دیا, کہاں چلے گی کہ بیچاری نے نہیں گلیل میں رکھ کے اڑا دیا ہوگا. جاؤ فجر رہنا ہی نہیں. فجر رہی تو پھر صبح میں جلدی اٹھنا پڑتا. صبح میں جلدی اٹھا تو دن تمام سست میں جاتا. تو فجر کو چھوڑ دیے, 4 کو 5 بنا کے چل رہے ہیں, تو بیوقوفی کی علامت ہے. کہاں سے پاک ہو سکتے پاک. فجر کو ملا کے 5 ہوئے تو پاک ہو سکتے ہیں. وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور نماز کو قائم کرو. اللہ نے واضح کر دیا. اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس دنیا کا تعارف کرایا میرے اور آپ کے سامنے. ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی خوشخبری سنائی. یہ 2 باتوں کو ہر انسان ذہن میں رکھا تو اس کا نفس پاک ہو جائے گا, وہ جنت میں جانے کے قابل بنے گا, اور یہ دنیا کی قدر و قیمت کو وہ چھوڑ دے گا. آؤ ذرا دیکھتے ہیں اللہ نے کیا کہا. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم لوگ ہو کہ اے انسانوں میرے بندو, تم لوگ ہو کہ میرے نبی کے امتیوں, دنیا کو چاہتے ہو, دنیا پر مٹتے ہو, دنیا کے لیے سب کچھ کر دیتے ہو, دنیا کی محبت میں پڑ گئے ہو, دنیا ہی تمہارے لیے سب کچھ ہو گئی ہے. اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم جینے کا سلیقہ ہی سیکھ لیے تو دنیا کو بنانے کے لیے سیکھ لیے. والآخرۃ خیر وابقا. اللہ نے واضح طور پر کہا کہ آخرت کی جو زندگی تمہارے لیے ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے, اور تمہارے لیے بہترین زندگی آخرت کی. اب اس کی تیاری ہم نے کیا کی اب تک؟ دشمن کو پالا, دشمن کو زندگی میں رکھا, دشمن کو گھر میں داخلہ دیا, دشمن کو تجارت میں داخلہ دیا. اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ دشمن اللہ کے گھروں میں بھی داخل ہو گئی. یہ دشمن داخل ہو گیا صفوں میں انتشار. انہوں میرے نہیں, انہوں تیرے نہیں, انہوں ان کے ہیں, انہوں ان کے ہیں. استغفر اللہ ربی. یہ جو دنیا کا نظام ہم نے بنایا ہے, آؤ ذرا دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے تعلق سے کیا مثال قائم کی. ایک موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور مدینے کی گلی سے جا رہے ہیں. صحابہ کرام دیکھتے گئے, قافلہ بڑھتا گیا, لوگ جمع ہوئے. اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں نہیں معلوم. صحابہ پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے صحابہ کرام دھیرے دھیرے کشا بکشا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو محسوس ہونے لگی. جب بدبو محسوس ہوئی, فضا سے بدبو آ رہی تھی, اسی بدبو کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. بات غور سے سننا. اس کے بعد سمجھ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کیا درس دیا, اور اس درس کا میں نے کیسے مذاق بنا دیا. بدبو کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, صحابہ کرام ساتھ میں چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر جا کے رکے جہاں پر ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ مر کے پڑا ہوا ہے. تعفن, بدبو, گندگی, جسم میں کیڑے پڑ چکے ہیں اس کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے دیکھنے لگے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے, یہاں تو ٹھہرا بھی نہیں جا رہا نا, اتنی بدبو الٹی ہو رہی ہے, کیا کرنا, چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری صحابہ سے سوال کیا اور کہا کہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو کون خریدنا چاہتا ہے, اس کی قیمت لگاؤ گے تم؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہوئی, یہ بکری کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو نہیں خریدتے, عیب دار ہے, کان چھوٹے ہیں اس کے,
बड़े कान वाला होता तो हम खरीद लेते, लेकिन अब तो मना हुआ है, कौन खरीदे इसे खरीदा नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी से इसरार किया, पूछा फिर लगाओ बोली, साहबा ने कहा नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकते। तब मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हकीकत को साहबा के सामने रखा और कहा कि लोगों, तुम इस मगरे हुए सड़े हुए बदबूदार बच्चे के खरीदने के इनकार कर रहे हो। अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कदर व कीमत इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा गुजरी है। अल्लाह जिसको बुरी नजर से देख रहा है, मैं उसे बनाने के लिए क्या क्या कर रहा हूं। बेटी को बीएड डबल बीएड करा रहा हूं, बच्चे को एमबीए बना रहा हूं, खुद भी कुछ कर रहा हूं, नमाजों का बाटोला कर दिया, मस्जिदों को वीरान कर दिया, घरों को सजा लिया, नौकरी पे लगा दिया, इंग्लैंड को भिजा दिया, अमेरिका को भिजा दिया, सऊदी को भिजा दिया, दुबई को भिजा दिया। डॉलर और दिरहम घर में आने लगे, मेरे घर से दुनिया की मोहब्बत बसने लगी और मेरे घर से इस्लाम जाता रहा। आखिरत की फिक्र हमने खत्म कर दी। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो मेरे साथियों, दिल भर के आता मेरा जब भी सुनाता हूं इन बातों को। मेरे साहबा जब दुनिया को समझ गए तो उनको क्या मिला था। फजर की नमाज का वक्त है, एक साहबी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं फजर की नमाज में और जिक्र उसकार नहीं करते, जल्दी वापिस चले जाते हैं। वापिस चले साहबा के दरमियान में एक शुबा पैदा हुआ, मुनाफिकीन की चालें चल रही थी उस वक्त में। साहबा ने नबी से शिकायत की, कहा या रसूल अल्लाह, एक साहब को हम देखते हैं कि वो आते हैं फजर की नमाज जैसे ही खत्म ही चले जाते हैं, फिर बैठते नहीं, वो जिक्र उसकार नहीं करते। अल्लाह के नबी ने कहा कल वो आए तो मुझे बता देना। अल्लाहु अकबर। दूसरे दिन वो साहबी आए, अल्लाह के नबी को निशानदेही की गई, यही वो आदमी है जो फजर की नमाज में बैठता नहीं, जिक्र उसकार करता नहीं, निकल कर चला जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुलाओ उसे। वो साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं नहीं बैठ सकता, मुझे जाना है। चले गए हाथ छुड़ा के। अल्लाह के नबी को शक हुआ, साहबा को शक हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन उस साहबी को कहा कि नहीं, आज बता के जाना पड़ेगा तुम कौन है, क्यों आते हो इतना जल्दी करके, क्यों जाते हो, बता के जाओ। दुनिया की अहमियत। वो साहबी पलट कर जवाब देते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह जल्दी जाने में कोई हर्ज नहीं है मुझे, मैं बैठना चाहता हूं, लेकिन ये जो तन पे कपड़ा देख रहे हो ना, एक जुब्बा जो देख रहे हो ना, ये मेरे और मेरे बीवी के दरमियान में एक है जी। मैंने अपने घर में गड़ा बना दिया है। जब मैं नमाज के लिए आता हूं, अपना जिस्म छुपाने के लिए मेरी बीवी गले में उतर जाती है और मुझे अपना जुब्बा दे देती है, अपने आप को सिमेट लेती है। मैं आता हूं, फजर की नमाज पढ़ता हूं ताकि मैं उस हालत में गले में छुप जाऊं अपनी इस्मत को छुपाने, ताकि वो मेरी बीवी के कपड़े पहन कर नमाज अदा कर सके। दुनिया की अहमियत तो ये थी। आज मेरे पास कितनी अहमियत है दुनिया की, जरा बताओ। सब कुछ इछावर कर दूंगा, इस्लाम जाता है जाए, बदनाम होता है हो जाए, मिटता है मिट जाए, इस्लाम पर आना चाहती है आ जाए, मुस्लिम बच्चों के बुरखे गायब हो जाए, मुसलमान बच्चों को जो है ना शराब का आदी बना दिया जाए, मस्जिद वीरान हो जाए, कुरान को जला दिया जाए, मैं दुनिया छोड़ने वाला नहीं हूं। ये जब मेरे और आपके अंदर कैफियत पैदा हुई तो आज पूरी दुनिया से हमारे कदम को उखाड़ दिया है। अहमियत दी, किसको अहमियत दी? दुनिया को अहमियत दी ना। किसको दी भाई? दुनिया को अहमियत दी हमने। आखिरत को अहमियत कौन दिया भाई? कौन दिया आखिरत को अहमियत? दुनिया को अहमियत देकर के हमने जिंदगी गुजारी। दुश्मन का साथ देकर अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि अल्लाह बीमारी दूर कर दे, अल्लाह परेशानी दूर कर दे, अल्लाह ऐसे हो रहा है, अल्लाह ऐसे हो रहा है। अल्लाह पलट कर क़यामत में पूछेगा, जानू क्या करके आए दुनिया में? तुम्हारे दुश्मन का तुमने साथ दिया, जिसको मैंने दुश्मन बनाया था उसका साथ दिया, दुश्मन के सोहबत इख्तियार की, अपने घर में दाखिला दिया, दुआ मुझसे मांग रहा है। देखो अल्लाह अकबर। तहिया कर लीजिए, उतनी दुनिया मुझे काफी है अल्लाह कि आज एक दिन का खाना मेरे घर में मुयस्सर हो, मेरा पड़ोसी भूखा ना सोए। वो अलमारी का डोर खोलते ही जो कपड़ों की थप्पी गिरती है ना, वो खत्म करके गरीबों में कपड़ों को मैं बांट दूंगा। बस जुमे को अच्छा जोड़ा मेरे पास मौजूद है, रोज पहनने के लिए 2 जोड़े मौजूद हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ 12 रबीउल अव्वल के दिन। जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विरासत में क्या छोड़ा भाई? बताए किसी को? देखा है? पढ़ा है कभी?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विरासत में छोड़ा, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने निशानदेही करके बता दिया। एक पुराना संदूक था मेरे नबी के पास, तोहफे में आया हुआ। उस संदूक को जब खोला गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू का एक लोटा मिला, एक जुब्बा मुबारक जो उसके अंदर रखा हुआ था, एक दलदल पर था। कितने थे उनके पास? कितने थे भाई? 2। हमारे पास कितने? जरा हिसाब तो लगाओ जरा, गिने हैं कभी? रोज अगर एक पहनोगे तो मैं समझता हूं 1 महीने के बाद दूसरे का नंबर आएगा। अगर रोज भी मैं पहन लो एक जोड़ा तो 1 महीने के बाद नंबर आएगा। फिर भी कायद है कि मार्केट में नया आया है, फिर लेना है। मोहल्ले में, खानदान में, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, मगर गुरबा गरीब कितने हैं जिनके बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं, जिनके बच्चे नीचे का पहनते हैं तो ऊपर का नहीं, ऊपर का पहनते हैं तो नीचे का नहीं, जिनके बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं, वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैं दुनिया की चाहत में बता रहा हूं कि देखो मियाँ मामा कैसा खरीदा हूं, देख रहे हैं ना, कल ही चाया था, ये 5000 का है। अस्तगफिरुल्लाह, लानत है इस जिंदगी के ऊपर। मैं तो लानत कहूं इसके ऊपर, तेरे जूते पे लानत, तेरे कपड़ों पे लानत। किधर जिंदगी जा रही है? दुश्मन घर में पल रहा है और मैं जिंदगी गुजार रहा हूं। इसको मेटना है, ये उसूल को बदलना है अज़ीज़ान मोहतरम। दुश्मन का साथ छोड़ना है। वो मेरे नबी की दुनिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता तो जन्नत का महल उस अरब की सरजमीन पर अल्लाह तामीर करवा देता। उस वक्त को भी याद रखना है कि जब अल्लाह के नबी चटाई पर सो रहे थे, जब सहाबा की आमद हुई, अल्लाह के नबी उठ करके बैठे, वो चटाई का सारा निशान नबी के पीठ पर। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको इस हालत में, आपकी पीठ पर चटाई के निशान हम कैसे बर्दाश्त करें? आपके लिए बेहतरीन उम्दा गद्दा तैयार कर देते हैं, क्या मंजूर करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर कहा कि मैं तुम्हारे अंदर दौरे जाहिलियत को देख रहा हूं, अभी तुम्हारे अंदर ईमान नहीं हुआ, सही इस्लाम को तुमने परखा नहीं, मैं तुम्हारे अंदर दौरे जाहिलियत को देख रहा हूं। एक मुसलमान की मिसाल ही क्या, इस दुनिया से ताल्लुक ही क्या? अल्लाह के नबी ने कहा, मुसाफिर हूं मुसाफिर, आज यहां हूं कल वहां रहूंगा, तो मेरे पास सामान की क्या जरूरत है? अल्लाह के नबी ने बता दिया, दुनिया की अहमियत क्या है समझा दिया। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज इसी दुनिया के लिए हम क्या कुछ नहीं कर गुजरते। ईशा जाती है तो चले जाए, लेकिन तिजारत करना जरूरी है। जोहर में अगर कोई मामला हो जाता है, कस्टमर ज्यादा है, चलो जाने दो भाई, बाद में पढ़ लेंगे ना, क्या करना है। अस्तगफिरुल्लाह। हालत तो मैंने और आपने ये बनाई है। पहला दुश्मन दुनिया, दूसरा दुश्मन शैतान, शीन से शैतान। अल्लाह खैर करे। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने सूरत अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208 में शैतान की पहचान बताई, मुसलमान की पहचान बताई, ईमान वाले की पहचान बताई, फिर शैतान की पहचान बताई। शैतान के तरफ जाओगे तो क्या होगा वो भी कहा। शैतान तुम्हारा क्या है, उसका रिश्ता तुम्हारे साथ, वो भी अल्लाह ने बता दिया। पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान, रोज पढ़ो। बेकार की जिंदगियां मत गुजारो, बेकार के वाहियात बातों में मत रहो, इधर उधर के गप्पियां मत मारो, इनकी उनकी जिंदगियों में मत झांको। खुद अपने अंदर झांक के देखो कितनी खामियां हमारे अंदर है। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरत अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208। अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने कहा, ए ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे किसको बोलेंगे भाई? अगर आपने अपने बच्चे को 100 की नोट दी और कहा कि इसके एक एक के सिक्के लाना है, आपका बच्चा वहां पर दुकान पे गया तो उस दुकानदार ने 99 रुपये 50 पैसे दे दिया, 50 पैसे कम। भूले से ऐसा हो गया कि उसको 50 पैसे को भी एक का सिक्का समझा, 99 रुपये 50 पैसे दे दिया, और आपका बच्चा 99 रुपये 50 पैसे लाकर अपनी माँ या बाप के हाथ में रख करके कह रहा है कि ये 100 रुपए है, लीजिए। आपने गिनना शुरू किया, 50 पैसे कम है, आपने रिजेक्ट करके कहा, अरे इसमें तो 50 पैसे कम है भाई, पूरे 100 लेके आओ, 100 की नोट ले गए थे ना। तो कहेंगे, यही नहीं कहेंगे ना, दुनिया नहीं लाना भाई, सॉरी। आप लोग को दूसरी दुनिया में तो नहीं चले गए, किसी को दावत में तो जाना नहीं है, नहीं सोचो फिक्र कुछ ऐसे लग रही है।
नहीं अगर यहाँ सुन रहे तो फिर मेरे साथ चलो, बोला मैं आपको, वादा ले लिया मैं आपसे, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। खैर, तो मुख्तसर ये है कि 99 रुपए 50 पैसे को 100 नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा। तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने भी कहा कि ए ईमान वालों दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे 100%, 1% की भी कमी नहीं चाहिए भाई। अगर 1% भी कमी लाओगे तो मुजरिम कहलाओगे। पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाना है। इस्लाम के 5 अरकान, ईमान के 6 अरकान, इन 5 और 6 को जमा करके 11 अरकान की गिनती मुकम्मल करके आना। हमारे तो बहुत सारे भाइयों को खाली इस्लाम के बारे में मालूम है, भाई इस्लाम के कितने अरकान है? 5। हर आदमी चीख के बोलेगा। मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं कि मेरा जाती तजुर्बा है ये लोगों के साथ में, पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यूं का हुआ। अगर पूछा जाए इस्लाम के कितने अरकान है? 5। ईमान के कितने अरकान है? जाओ खत्म हो गया गालियां। ईमान के बारे में नहीं मालूम, फिर भी ईमान वाले हैं आप। आपको ईमान के बारे में नहीं मालूम, ईमान वाले हैं आप। ये कौन से ईमान वाले हैं भाई? आधार कार्ड वाले ईमान वाले, पासपोर्ट के ऊपर मुसलमान नाम ईमान वाले, राशन कार्ड पर मुसलमान नाम ईमान वाले, स्कूल के सर्टिफिकेट पर जो है मोहम्मद गौस जो है सर्टिफिकेट वाले मुसलमान नाम, वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम लिखा है मुसलमान, आप वोटर आईडी वाले मुसलमान। इस्लाम के आईडी में आपका नाम ही नहीं है। इस्लाम के आईडी में आपका नाम ही नहीं है, क्योंकि आपको ईमान के बारे में मालूम ही नहीं, तो ईमान वाले कैसा हो सकते हैं? अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने यही कहा कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नहीं भाई, अब क्या है देखो मसला, वो दाढ़ी रखे तो जरा नौकरी नहीं मिल रही ना, क्या करना? दाढ़ी निकाल देना। नहीं भाई, जरा क्या है मालूम, नौकरी वोकरी भी सब अच्छे अच्छे, पैसे से भी सब अच्छे अच्छे, जरा दाढ़ी में रखा था, मगर क्या हुआ, वो बच्चे वाले देखने आके बोले अरे ने तो चिच्चा दिख रहा, दाढ़ी निकाल दिया मौलवी साहब। जोरू कैसे दाढ़ी निकाल दिया? इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल कहाँ है? मौलवी साहब मसला क्या हुआ, असल में वो कपड़ा जरा भारी ला लिया था पैंट का, टेलर का मैं सिलाने गया था। अब मैं सिलाने गया तो क्या हुआ, वो टेलर साहब नाप ले रहे थे, मैं हल्लू देखा, उन्होंने टखने के ऊपर ले रहे थे। मैं बोला अरे कपड़ा भारी है, यहाँ नीचे कर लो। इस्लाम कहाँ है? कहाँ है इस्लाम? है कहाँ है इस्लाम? कौन सा इस्लाम? वो इस्लाम में आप नहीं है जो नबी लाए थे। माफ करना सर, आपकी मर्जी का इस्लाम है, आपके खानदान का इस्लाम है, आपकी सोच का इस्लाम है, आपकी फिक्र का इस्लाम है। अल्लाह और उसके रसूल के कानून और सोच और फिक्र का इस्लाम आपके पास नहीं है। अल्लाह ने यही कहा 100% इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की इत्तिबा मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ने दुश्मन की पहचान भी बता दी। कौन है दुश्मन हमारा? कर रहे हैं क्या? अल्लाह का करम है, जिसको जिन शयातीन है वो उतारना भी आता मेरे को, दरों कोस से ऐसी कर करके घर में बुला लिया उसको, आ जाओ मियां मेहमान बन के। बोले हमारे से पहले घर में मौजूद रहता हूँ। एक साहब मेरे को बोले मौलवी साहब आपकी नसीहत सुन के मैं क्या करा, इतना बड़ा टीवी लगाया था घर में, टीवी निकाल दिया। अरे मौला सुभान अल्लाह भाई, अल्लाह बरकत दे आपको, माशाअल्लाह, अच्छा करे आप टीवी निकाल दिए, सुभान अल्लाह ही बिहम्दिही, बहुत अच्छा करे। लेकिन चंद दिन के बाद में एक बात मालूम हुई। क्या बात मालूम हुई? आप ताज्जुब करेंगे। देखो हमारी देड़ुशारी बोलते हैं इसको। एक टीवी था घर में उनके, बड़ा स्क्रीन था, सब बैठ के देखते थे उसके ऊपर, छोटी टांगे बड़ी टांगे, अगला पिछला, दादा भी देख रहा है, नवाज पोतरी भी देख रही है, बाबा भी देख रहा है, अम्मा भी देख रही है, जोरू भी देख रही है, भावज भी देख रही है, ननन भी देख रही है, एक ही स्क्रीन पे सब देख रहे थे। हम नसीहत करें तो क्या बोले आके टीवी निकाल दिए मौलवी साहब। हमने कहा कि बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर दे। लेकिन उन्होंने बड़ी देड़ुशारी करके क्या करे, बड़ा निकाल के छोटे छोटे टीवियां पूरे बच्चों के हाथ में दे दिए। नहीं समझ में आया? फोन दे। हाँ, पहले तो भी एहसास रहता था कि ये क्या देख रहे हैं बोल के, अब तो आलम यह हो गया कि जो है ना बच्चा रज़ाई ओढ़ के अंदर सब देख रहा। जाओ, शैतान किसको दोस्त बना लिए हम लोग? अरे थक गए? मैं नहीं थकता हूँ, याद रखो आप। मगर आ गया जितने हुए तो फिर तहज्जुद पढ़ा के भेजता हूँ से। हाँ नहीं थकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है ये। खैर, तो मुख्तसर बात ये है, डर जाओ नको अल्लाह के वास्ते। लोग नहीं आए क्या भाई फंस गए क्या? ऐसा नहीं है।
थोड़ा माहौल को चेंज करना चाह रहा हूँ भाई, जरा सीरियस हो जा रहा मामला, थोड़े चेहरे देख रहा हूँ मैं, जरा सीरियस ले रहे तो थोड़ा चेंज कर देना इसको। खैर, तो मुख्तसर क्या है, दूसरा दुश्मन कौन है? बाजा बजाने वाला कौन है? हाँ, अरे डर गए मेरे, मैं ये निकाल के भी बोल सकता हूँ, थोड़ी आवाज बहनों तक नहीं जाती बोल के खामोश बैठा हुआ, तो ये निकाल के भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकता हूँ, और 4 घंटे भी बोल सकता हूँ अल्लाह के नाम से, कोई मसला नहीं है। तो बाजा बजाने वाला कौन? गाने सुनने वाला कौन? सीरियल देखने वाला कौन? पबजी खेलने वाला कौन? रील्स बनाने वाला कौन? वीडियो चैटिंग करने वाला कौन? दूसरे गैर लड़कियों से जो है ना बात करने वाला कौन? गैर लड़कियों के छोटे छोटे कपड़ों को देखने वाला कौन? आए ले जा, इतने सारे काम कर लेते मुल्सा में, हालांकि पता नहीं, अब कल से तो हो ही नहीं सकता, दुश्मन की पहचान हो गई। आए ले जाओ, नया किस्सा, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा दुश्मन कौन? शैतान। कौन? शैतान। दाल से दुनिया, सीन से शैतान। तीसरा दुश्मन, अल्लाह अकबर, इससे इतनी मोहब्बत हो गई है तीसरे दुश्मन से तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह का कानून। क्या है भाई, भूखे मरेंगे का, ये आलम हो गया हम लोगों का। तीसरा तो दुश्मन है इंसान का माल। क्या है? क्या है? माल तीसरा दुश्मन। जबकि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने बेहतरीन बात बताई सूरह अत्तकासुर के अंदर, मालूम है अत्तकासुर, बहुत सारे मैं पढ़ाऊंगा ना इंशाल्लाह, शर्मिंदा भी ना होना, बाद में घर में जाके याद कर लेना इंशाल्लाह। मैं पढ़ा के फिर मेरा टाइम भी वेस्ट होता थोड़ा सा, मैं पढ़ के सुनाया तो इंशाल्लाह। सुना दो नहीं बोले लोग बस याद कर लेना, देखा बैठ के नहीं। खैर, तो मुख्तसर क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ने माल को इंसान का दुश्मन बनाया। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। ये जुमलों को, ये अंदाज को, इस वही को, ये तरीक़ेकार को कभी हमने अपने दिलों में जगह ही नहीं दिया। इसलिए कुरान कसमें खाने के वास्ते नहीं गई, तावीज़ गंडे बनाने के वास्ते नहीं गई, इतना ही ना, उससे ज्यादा क्या है कुरान से मतलब हमारा नहीं। जहेज लेना है तो कुरान आ जाती, फिर उन्हें मर गया तो उसके मैयत में वही कुरान निकाल के पढ़ते। कुरान का मतलब ही तो इतना ही रहेगा, जिंदों को सुना होता, मुर्दों को सुना रहे हम लोग। अजीब फलसफा है मुसलमानों का, जिंदा ही सुन के नहीं सुधर रहा, अब उन्हें मरने के बाद देखा जन्नत में सुन के जन्नत में चले आता। पहले तो उसको और तकलीफ देते, और क्या तकलीफ देते फरिश्ते, बोलते बेटा जिंदा रहा वक्त में सुनना था, मरने के बाद सुना दो चीज को, तो मुर्दों को और मारा जाता। तो मुर्दे को कभी भी कुरान नहीं सुनाना, उसको भी नहीं सुनाना जो जिंदगी में पढ़ता था। कुरान जिंदों के लिए है। कुरान सूरह यासीन की आयत नंबर 69 और 70 पढ़ के देखना, उसमें अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कहा कि ये कुरान जिंदों के लिए हिदायत है। का अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, तो कुरान हिदायत किसके लिए है? तो वो कुरान कह रहा है अपने मिजाज में, अपने अंदाज में डरा रहा है वो कुरान, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। अल्लाह, मेरे रब का मिजाज तो देखो दोस्त, इतना प्यारा मिजाज मेरे रब का। डराया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कहा एक ज्यादती की, माल की ज्यादती की हिर्स ने तुम्हें अंधा कर दिया है। सब कुछ देखते हो लेकिन आंख बंद कर लेते। क्या हाल है हमारा? आज सब कुछ नजर आता मगर आंख बंद कर लेते, इसलिए कि रखा हुआ माल डराता रहता अंदर से, कुछ भी केस में फंस जाएंगे हम यहाँ तो 25-50 हजार रुपए यूं चले आते। रहने तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे हो रहा होगा तुम खामोश बैठो ना, हम यहाँ आंख बंद कर लेते हैं। तो अल्लाह ने यही कहा कि ज्यादती की हिर्स ने तुम्हें अंधा बना दिया है, यहां तक कि तुम खबरों तक जा पहुंचे। इंसान खबरों तक जाने तक माल की फिक्र रहती है। और नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह, हमारा निज़ाम कुछ ऐसे हो गया है। एक जो है ना, एक वाक़या मुझे याद आ गया, ऐसी बनाया हुआ वाक़या है, हकीकी नहीं है, बाद में दलील को पूछो अल्लाह के वास्ते, नसीहत के लिए बना दी गई है। हुआ यह कि एक मोहल्ले की मस्जिद, उसमें इशा की नमाज में एक मौसूफ मौजूद, बेचारे अच्छा व्हाइट कुर्ता पैजामा टोपी भी पहन के, पाक साफ सुरमा अतर लगा के, एकदम सबसे पहले अजान से पहले मौजूद, रोजाना मौजूद। एक दफा इमाम साहब से गलती हो गई, उन्होंने भी मौजूद है। इमाम साहब से गलती ये हो गई कि उन्होंने जो है 4 रकात के बजाय 3 रकात पढ़ा के सलाम फेर दिए। भूल होती इंसान है। अब 2 पार्टियां हो गई मुसल्लियों में,
कुछ मुसल्लियों ने कहा नहीं नहीं इमाम साहब 4 रकात पढ़ा दिए पूरे, हमको पता है, गलती नहीं करते, 4 रकात पढ़ा है। कुछ इमाम के ताइद में रहने वाले लोगों ने कहा नहीं भाई 3 ही पढ़ा है। दोनों में बहस हो रही। ये बुजुर्ग पे नजर पड़ी। ये बुजुर्ग पे जब नजर पड़ी तो दोनों बोले लड़नों को झगड़ो न को मियाँ, इनसे मशवरा लेंगे, देखो अच्छी शक्लें बैठी हुई है, इल्म वाली है, रोजाना रहते ईशा की नमाज में, इनसे दरियाफ्त कर लेंगे मसले को, क्यों परेशान है। अब दोनों मिलके इनके पास आए, आके बोले मौलवी साहब माजिरत के साथ इमाम साहब 3 रकात पढ़ाए या 4 रकात पढ़ाए। तो उन्होंने बेसाख्ता बोले 3 ही पढ़ाए। लोग बोले देखे, हम बोले नहीं, हम बोले नहीं ना 3 ही पढ़ा है, इमाम साहब 3 ही पढ़ा है, 4 नहीं पढ़ा है बाबा, बोल दिया मौलवी साहब 3। तो 4 पढ़ाए वाले से पूछा आपको कैसा मालूम 3 पढ़ाए थे बोल के। तो मौलवी साहब बोले मियाँ क्या बताऊं, पहली रकात जब वो चलती थी तो पहली दुकान का हिसाब, दूसरी रकात जो होती तो दूसरी रकात का हिसाब, दूसरी दुकान का हिसाब, तीसरी रकात में तीसरी दुकान का हिसाब, चौथी रकात में चौथी दुकान का हिसाब। रोजाना 4 दुकानों का हिसाब करता था। आज मैं खुद गौर कर रहा हूं कि मेरी 1 दुकान कहां चलेगी। समझ में नहीं आई बात। तो हाल तो हमारा माल की मोहब्बत में यह हो गया। नमाज में भी खड़े हुए तो सोच रहे 5000 आने वाले थे, कल देता वाला था, बदमाश नहीं मिला, आजकल देता कि क्या है। अल्लाह खत्म, पूरी लाइफ पूरी स्पॉइल बोलते हैं। देखो आप, वैसा हमारी स्पॉइल हो जा रही है, हमको होश नहीं है इस बात का। माल माल माल, ईमान के साथ माल आया तो वो माल जन्नत में इसका जामिन बन जाता है नहीं। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने सूरह हमजा में इसी माल के ताल्लुक से खतरनाक बात कही। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू फरमाता है कि खराबी है ऐसे शख्स की जो पीठ पीछे लोगों की बुराई करता है। एक खराबी, पीठ पीछे लोगों की जो बुराई करता है उसकी खराबी है, और उस शख्स की खराबी है जो अपने माल को गिन गिन कर जमा जमा कर रखता है थप्पियां, उसकी भी खराबी है। बात समझ में आई नहीं? तो माल क्या है इंसान का? अरे माल क्या है इंसान का? अरे मस्जिद वाले भी नहीं मांगते जी, इंतजार करने वाला लगा। तीसरा दुश्मन माल। इंसान का क्या है वो? दुश्मन है। दुश्मन नहीं, ऐसा हवत न को खाओ बोलने में। मस्जिद वाले तजदे नहीं मांगते पैसे आप लोगों से, करीज मस्जिद बनाना नहीं बोलते हो लोग, बाद में लाके देना इत्मीनान से इंशाल्लाह। आप भी न कहो हैबत में नहीं बोलेंगे, कह रहे साहब पूछ रहे हैं पैसे दो, बताइए क्या किया, नहीं बोलते, इत्मीनान से बोलेंगे वो इंशाल्लाह बाद में। खैर मुख्तसर बात यह है कि तीसरा दुश्मन कौन? माल। और उसी माल की वजह से आज क्या क्या हो रहा है भाई? सब कुछ जो हो रहा है, कत्ल, खून, गारतगिरी, हुकूमतें, मुल्क के चलाने के लिए मुसलमानों की कुर्बानियां इसी माल के लिए। बात समझ में आई नहीं है? तो तीसरा दुश्मन कौन सा है? माल। अब चौथे दुश्मन की भी पहचान करके इंशाल्लाह बात को अपनी खत्म करने का वक्त ज्यादा तो नहीं ले लिया। तीसरे दुश्मन के चौथे दुश्मन की पहचान करके बात को खत्म करेंगे। चौथा दुश्मन है नून ना, दाल शीन मीम हो गए, आखिरी क्या बचा? दुश्मन में नून बचा। नून से है नफ्स। नफ्स कितने किस्म का है भाई? जल्दी बोलो, डरने को बोलो। कितने किस्म का है नफ्स? पहला नफ्स है सूरह क़यामा में बयान कर दिया गया, नफ्स लव्वामा। सूरह यूसुफ में बयान किया गया नफ्स अम्मारा। सूरह फजर में बयान किया गया नफ्स मुतमइन्ना। लेकिन नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा से मुझे और आपको इतनी मोहब्बत है कि नफ्स मुतमइन्ना के तरफ जाना ही नहीं चाह रहे हम लोग। जो नफ्स तुम्हारा दुश्मन है वही दुश्मन के तहत जिंदगी गुजार रही है। मेरी बाप बहनों जरा तुम भी गौर से सुनना इंशाअल्लाह। बच्ची की शादी है, पहली शादी है खानदान की, आरज़ू है, अरमाना है, नहीं निकले तो कैसा। बच्चे की सबसे घर के छोटे बच्चे की शादी है, अरे इसके बाद शादियां होते क्या जी, बहुत दिन है बच्चे होना करना लंबी चौड़ी, आखिरी बच्चे की शादी अरमाना। बेटी की शादी अरमाना, दामद के बाद है अरमाना। अरे अरमानों में जहन्नुम रसीद हो जा रहे हैं। और ये नफ्स जो बोला वो सुनते चले जा रहे हैं। नफ्स बोला, इस्लाम बोला के मस्जिद में आओ, निकाह करो, मस्जिद में वलीमा करके चले जाओ। नफ्स बोला हाय हाय इतनी भी क्या गरीबी है जी माँ। हाँ, उनकी शादी में जाके कैसा खा के आए थे याद है? हाँ, अपनी बारी आए तो सीमेंट लेने के चक्कर में है, मस्जिद में करके निकल जाते। नहीं, उनसे अच्छा करना है
اب فرمائش کرنا. امام کتنے ہیں مسلمانوں کے نزدیک؟ ہاں جی بولو, نہیں معلوم کتنے ہیں؟ 4 ہے نا, میں بولتا ہوں 5 ہے. 4 غلط فیل ہو گئے, 4 5 امامہ ہے مسلمانوں کے پاس. اب آپ بولیں گے 5 کہاں سے آ گیا بھائی؟ گھر کی بڑی بڈھی عورت 4 پہ بھی نہیں چلتی اماموں کے, ان کے سامنے نانی ماں بول دیا یہ ہونا, دادی ماں بول دی یہ ہونا, ختم. اب اس کے بعد دیکھ لو ہنگامہ گھر میں, فساد بپا ہو جاتا. تو نفس کی جو انسان سنتا ہے وہ تباہی کے دہانے پہ چلے جاتا. اور آج ہم لوگ نفس امارہ اور نفس لوامہ کے شکار ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ جو ہے گناہ کر کے خوش ہو جاتا. ہلو ادھر ادھر دیکھا, کس کو بھی نہیں دیکھا, بولتے ذرا سگریٹ نہیں پیا تھا, کوئی آنے کا ذرا دیکھ لو, بولتا ہلو. ادھر ادھر دیکھے تک ہلو فون مل کے پھونک کے رکھ دیے, خوش ہو جاتا. آپ دیکھے تو نہیں نا بھائی, نہیں دیکھے, میں تو پی لیا, خوش ہو گیا انسان. نہیں ارے بہت دن ہوا کہ تیرا بھائی, ذرا نیا آیا کہ تیرے مارکیٹ میں کیا کی, نہیں بہت چل رہا, لوگ سن رہے ہیں. اب میں سنا تو ذرا خراب بات رہتی نا یار, نہیں تھوڑا دھیان کھانا بیٹھ کے ہلو سن لیں گے, چلو سن لیا گانا. نفس کی پیروی کے لیے نفس لوامہ, یہ گناہ کرا کے انسان کو انہیں. اب مسئلہ کیا ہے, رستے میں جا رہے تھے, ایک محترمہ بند سمر کے سامنے سے آ رہے تھے, انہوں ہلو جاتے تھے, نظر پڑی تو پہلی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا لو بولے, پہلی نظر پڑتے ہی ہٹا لو بولے. نفس لوامہ کیا بولا, ارے میاں چلے گی تو دوبارہ دکھتی کیا رہی, سامنے سے بھی دیکھ لے پیچھے سے بھی دیکھ لے, پورا کیوں ہی دیکھتے تھے, کہیں گھس جاتا ہے. نفس لوامہ گناہ کرا کے انہیں آپ کو احساس ہی نہیں کراتا کیا آپ گناہ کرے بول کے. تو نفس خطرناک دشمن ہے انسان کا. نفس امارہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا, جب 7 دروازوں میں سے بھاگ کے آئے, زلیخا نے جو بھی تھی اس وقت میں ملکہ جو ہے مصر, اس نے جب ہاتھ ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اسی نفس کا تذکرہ کر کے کہا کہ اے اللہ یہ نفس امارہ مجھے ہلاک کر دے گا, مجھے توفیق دے اس سے بچنے کی, اللہ تو بچانے والا ہے, میں نفس کے حوالے ہونا نہیں چاہتا. دعا کی وقت کے نبی نے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے, اسی نفس کے تحت نہ دل بولا ایسا کر لیا, دل بولا کھا لیا, دل بولا چلا گیا, دل بولا سو گیا, دل بولا مل لیا, دل بولا دے دیا, دل بولا کھٹ لیا, ساری چیزیں لا کر کے نفس سے ڈیپینڈ کر کے یہ رکھ دیا کہ یہ بولا تو کر لیا جاؤ. جبکہ دشمن کے اندر آخری لفظ کیا ہے, نون. نون نفس, جس کو کبھی موٹا ہونے نہیں دینا. آج ہمارا عالم کیسا ہو گیا کہ گھوڑے کو کھلا پلا کے طاقتور بنا دیے, بہت طاقتور گھوڑا بن گیا الحمدللہ, لیکن بیٹھنے والا اس کے اوپر پیسنجر جو ہے بالکل دبلا پتلا ہے. تو کیا وہ گھوڑے کی رفتار کو برداشت کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو ہماری روح کو ہم نے اتنا کمزور کر دیا, یہ جسم کو نفس کی خواہشات کے اندر کھلا پلا کے موٹا تازہ تند بنا دیا, اور روح بیچاری مڑیل ہے, اس کا ساتھی نہیں دے رہی, پھر بھی زندگی گزار لے رہا بیچارہ. بس سمجھ میں آئی نا. تو یہ نفس لوامہ اور یہ نفس امارہ. نفس لوامہ سورہ قیامہ میں ہے, نفس امارہ سورہ یوسف میں ہے. ان 2 نفسوں کے تعلق سے پھر کبھی اگر موقع ملا تو ہم گفتگو کریں گے, وقت ابھی تو نہیں ہے, وقت یہی زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ 2 نفسوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے. ایک نفس ایسا ہے جو تمہیں جنت میں لے جاتا ہے, ایک نفس ہے جو تمہیں جنت میں لے جاتا ہے. وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ زیادہ سجدے کرنے سے, نمازوں کی پابندی کرنے سے. 4 نمازوں کو 5 نہیں, 5 کو 5 بنانے سے ملتا ہو نہیں, 4 کو 5 بنا کے کچھ ہو جا رہے ہیں ہم لوگ. فجر میں کہا تھے میں نہیں دیکھا تو نیند نہیں کھولی بھائی, پھر ظہر میں کیا کوئی بابا گھر کا تالا اس نے کھولے, گھر میں داخل ہو گیا, چور بولتے ہیں اس کو. جو گھر کا تالا نہیں کھولا گھر میں داخل ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے تالا توڑ کے آیا جی, نہیں بولتے. تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھا تو ظہر میں آ گیا بھائی. اب پوچھا تھا میرا سو گیا تھا تو تالا اس نے کھلا تیرا, گھر میں کیسا, چلو بھگاؤ اس کو. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نفس ہے جو انسان کا ساتھ دیتا ہے, اسے جنت تک لے جاتا ہے. وہ ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے, نبی پر درود پڑھنے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے, صدقہ و خیرات کرنے سے, نمازوں کی پابندی کرنے سے, قرآن کی تعلیم حاصل کرنے سے, ماں باپ کی خدمت کرنے سے, حلال کے کمانے سے, سچ کے بولنے سے, ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنے سے. یہ نفس ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا دشمن.
دوست بن جائے. سورہ فجر کی آخری آیتوں میں اللہ نے یہی کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ کہاں سے لاؤ گے دوست؟ اللہ نے شرط بتا دی نفس مطمئنہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اسی کلام اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اصول بتا دیے. اگر تم چاہتے ہو کہ نفس دشمن نہ ہو اور اطمینان والا تمہیں جو ہے نفس حاصل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لو، اس کی مخالفت کر کے زندگی مت گزارو. اس کی چاہت میں، اس کے اصول میں، نبی کے اسوے کے مطابق زندگی گزارو. فادخلی فی عبادی، عبادت میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، جب تم عبادت میں داخل ہو جائیں گے تو تمہارے لیے اللہ جنت تیار رکھا ہے. تو انسان کے کتنے دشمن ہیں بھائی؟ دال، شین، میم، نون، نفس. بس یہ 4 دشمنوں کا مقابلہ کر لو، انشاءاللہ روح ایسی مضبوط اور طاقتور ہو جائے گی کہ ہر چیز کا جو ہے نا مقابلہ کرنے کے تمہارے اندر جو ہے نا طاقت پیدا ہو جائے گی. پنجڑیوں میں کپ کپاہٹ نہیں ہوگی، کمر میں گڑگڑ نہیں ہوگا، بخار ہیبت میں نہیں آئے گا، راتوں کی نیند غائب نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ 4 چیزوں کا مقابلہ جس کے پاس کرنے آتا ہے نفس اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ کریے. دنیا کو جتنی اہمیت دینا ہے اتنی اہمیت دیجیے، اور شیطان کو جیسا مارنا ہے ہر جگہ مارنا. اب مسئلہ کیا نکل گیا تھا؟ ہم لوگ شیطان کے اتنے دوست ہو گئے، کہیں بھی گئے سمجھو، محفل میں چلے گئے، کہیں اور چلے گئے، چھوٹے چھوٹے باٹل نہ رہتے ہو، کوکو کولا کے، تھمس اپ کے، اس کے کس کے بلا بدتر. حالانکہ نہیں پینا مسلمان ہو، ہر کس نے پینا. یاد رکھو آپ، ایک ایک فلسطینی کا خون کا جو ہے نا تم سے حساب لیا جائے گا اگر کوئی یہ ٹھنڈا پیے گا. یاد رکھنا اس بات. خیر، تو مختصر یہ ہے. وہ آج کل اور ایک نکلا ہو دلندر، کیا نکلا جی؟ وہ اسٹنگ، لال کلر کا ہو، گردے خراب کر دے رہا ہوں. معلوم ہے آپ کو؟ میرے پاس ثبوت ہے ایسے. وہ پیتے ہی بچوں کے گردے خراب ہو جا رہے ہیں، ناکارہ گردے کام نہیں کر سکتے، اتنا خطرناک ہے وہ. خیر، اب میرا بھائی کیا کرتا، جلدی جلدی بوٹل لیا یوں کر کے ایسا لگاتا. دیکھو نہیں لگاتا. کس کو دوست بنا لیا؟ ڈامیا سے کون کھاتا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان نہیں کھاتا بولے. تو یہ ساری چیزوں سے بچیے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہہ کر شروع کیجئے. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، گاڑی چالو کرنے سے پہلے بسم اللہ، گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ. جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جہاں بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں بھائی تھوڑا گڑبڑ دکھ رہی ہے، ذرا سوچو وچار میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے چین ہو جانا. جہاں آپ کا ضمیر غلطی کروانے پر آ رہا ہے، جہاں آپ کا نفس غلطی کرانے پر آ رہا ہے، جہاں آپ کا مال غلطی کرانے پر آ رہا ہے، جہاں یہ دنیا غلطی کرانے پر آ رہی ہے، وہاں پہ آپ کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جائے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والوں کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ بہترین تقوی اور پرہیزگاروں کی مسجد بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ یہاں کی جو بھی تکالیف ہے پریشانیاں سے دور فرما دے میرے اللہ. اس کار خیر میں جو بھی حصہ لے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما میرے پاک پروردگار. اللہ تیرا احسان ہے، فضل اس کا کرم ہے کہ تو نے مجھے صحت دی اور علم دیا اور میرے بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے کچھ بولنے کا موقع عنایت کیا. یا اللہ جو کچھ بھی کہا گیا اسے سن کر سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے والا بنائے میرے پاک پروردگار. ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دے میرے پاک پروردگار. اور اے اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ تہجد پڑھنے والا بنا دے، روز ترجمے سے قرآن پڑھنے والا بنا دے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، حلال کمانے والا بنا دے، حرام سے بچنے والا بنا دے. یا اللہ ایک دوسرے کے سینوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت کے لیے کھول دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری جو ہے دعا کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر
خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.